سبب راہ ہو گیا. تو یہ قرآن جو ہے میں نے ابھی ان سے کہہ دوں اس کی مثل ایک صورت دی رہا ہوں. تو سبق عمران کیا ہے ایسا شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور سبق کیسے لا سکتے تھے قرآن کی مثل؟ یہ تو معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے. اور سبق معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو دوسرے کو عاجز کر دے. اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا، پوری ذمہ داری سے اور دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم لوگ اس کی مثل لے آتے. اس اگر یہ قانون الہی ہے کہ جو معجزہ ہوگا اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے بغیر کر میں یہ معجزہ کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی معجزہ ہو، جو بھی معجزہ ہوتا ہے اس کے مقابل کا کوئی نہیں آ سکتا. اور نہ ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ کسی چیز کو لے آئے. جو معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عاجز کر دے، جو دوسرے کو عاجز کر دے اور دوسرا اس کے مقابلے پہ نہ لا سکے. تو زیادہ اب جو معجزہ ہوگا وہ دوسرے کو عاجز کرتا چلا جائے گا، اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکے گا. اور زیادہ مطلب ایک بات اور کہہ دوں کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں. معجزے کو یا وہ جانتا ہے کہ جو معجزہ ادا کر رہا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جو معجز نما ہے. جس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوگا وہی اس معجزے کی حقیقت سے واقف ہے. اور سرکار محترم ایک صاحب ایک بہت بڑے عالم دین نے جھوٹا کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میرا بھی جس قسم کا کوئی مطلب مقابلے ہو ایسا معجزہ عطا کرتا ہوں تو اب میرا بھی تیرا مقابلہ عرب کے بدنوں کے ساتھ ہے. عرب کے بدن دو کام جانتے ہیں، یا شیر پڑھنا جانتے ہیں یا تلوار چلانا جانتے ہیں. تو میرا بھی اب تو جا رہا ہے تو تو اب ان کے مقابلے میں دو چیزیں لے گا، ایک ہاتھ میں قرآن لے گا، ایک ہاتھ میں حیدر کباب لے گا. اگر وہ شیر کرے تو قرآن کو پیش کر دے گا، اور اگر تلوار چلائے تو حیدر کباب کو پیش کر دے گا. قرآن بھی معجزہ اور وجود حیدر کباب بھی معجزہ. اور سب معجزہ اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو عاجز کر دے. آپ کی خاموشی میں معجزہ کہتے ہی اسے جو دوسرے کو عاجز کر دے. اور سادہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے. اور اسی لیے قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کے مقابل پہ کوئی نہیں آ سکا. اور علی وہ معجزہ ہے جس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکا، کوئی کھڑا نہیں لے سکا. اور سادہ قرآن ایسا معجزہ ہے جسے نہ سوائے وارثان قرآن کی سمجھ ہی نہیں سکتا. اور علی ایسا معجزہ ہے کہ اگر رسول اللہ ما عرفت الا اللہ عنہ، یعنی تمہیں حقیقی معرفت میں یا خدا جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں. ایک منہ کے نام سنایا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے اب پہ لاگو کیا ہے تو تم اس کی مثل ایک ہی صورت لیا. اور میں نے کہا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسے یا تو معجزہ ادا کرنے والا سمجھتا ہے یا معجز نما جانتا ہے. اور دیکھیں
اور معجزہ ہمیشہ اس وقت تک معجزہ رہتا ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہے. بہت بڑا جملہ تھا, آپ نے سمجھ لیں. معجزہ فقط اس وقت تک معجزہ ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہے. جناب عیسیٰ مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ہے, کوڑوں کو تندرست کرنے کا معجزہ ہے. تو صاحبان محترم, جب تک عیسیٰ رہے ان کا معجزہ باقی رہا. جناب نوح کی معجزہ نما کشتی, جب تک نوح رہے کشتی موجود رہی. نوح چلے گئے کشتی ختم ہو گئی. جی موسیٰ عصا ہے, گاڑتے سانپ بن جاتا ہے. گاڑ پہ بھوک لگتی ہے, گاڑتے ہوئے درخت بن جاتا ہے. سفر کرنا چاہتے ہیں تو سواری بن جاتا ہے. لیکن یہ عصا اس وقت تک بولتا ہے جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں. جب موسیٰ کے ہاتھ سے عصا چلا گیا تو وہ اب عصا جو مرضی لے کے چلا جائے وہ بولتا نہیں رہے گا. تو جب تک موسیٰ رہے, موسیٰ کا دست بیضا رہا, تب تک وہ عصا بولتا رہا. تو عصا کا معجزہ اس وقت تک جب تک موسیٰ ہے, اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ کے ہاتھ سے اس وقت تک جب تک عیسیٰ ہے. جناب داؤد لوہے کو روم کرتے تھے, ان کے من کی ہوئی کیا ہوا لوہا جنہیں اس وقت تک جب تک جناب داؤد موجود ہے. جناب معجز نما چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا. تو صاحب اب ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے, اور معجزہ معجز نما کے بغیر نہیں رہ سکتا. معجز نما کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور صاحبان محترم, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ, اور جب سے ہے تب سے معجزہ, جب تک رہے گا تب تک معجزہ. تو صاحبان محترم, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ بغیر معجز نما کے نہیں رہ سکتا. اور قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا. اگر آج تک اس کا کوئی جواب آ جاتا یا قیامت تک کے لیے اگر کوئی جواب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن معجزہ نہیں رہا اور اس کا جواب نہ آنا. اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے, اور معجزہ معجز بنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو معلوم ہوا قرآن اس وقت تک معجزہ ہے جب تک معجز بنا رہے. تو کوئی ایسا ہے جو پردہ غیبت سے چھپ کے اس کے معجزہ ہونے کی دلیل بن گیا. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی, فصل لربک کا وعدہ. میرا حبیب تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. انا شانئک هو الابتر, بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. اس آیت سورت کو اللہ نے نازل فرمایا وہ اس لیے کہ لوگ رسول پہ طنز کرتے ہیں. دیکھو محمد معاذ اللہ مقتول نسل ہے, محمد کی کوئی اولاد نہیں آنی ہے, یہ جب تک ہے تب تک ہے, اس کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں. یہ مقتول نسل ہے. تو اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا حبیب مجھے قبیلہ خاتم ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اور سب علماء نے مختلف مسئلے کے علماء نے لکھا کہ کوثر کا معنی ہے حوض کوثر. حوض کوثر عطا کیا. سب توجہ کیجیے, آپ مجھ سے زیادہ لوگ تشریف فرمائیں, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول وہ ہے, رسول وہ ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب لولا کا
لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو، اس افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اب مجھے یہ بتائیے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنت، یہ سب کچھ پیدا ہوا رسول کی خاطر. کیا حوض کوثر باقی رہ گیا تھا؟ جو اللہ آج کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، آج میں نے تمہیں کوثر دے دیا، کیا حوض کوثر بھی باقی ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا، یہ تو عجیب سا فیصلہ ہو گیا کہ مانگو اولاد اور گھر میں پانی کا نلکا لگوا دیا جائے. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری اولاد میں نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب میں نے تمہیں پانی کا چشمہ دیا، میں نے تمہیں حوض کوثر دے دیا. میں جانیں گے کیسی کیسی ہے. جب تک آل محمد کے در سے بھٹکے رہو گے، یہی ہاتھ ہو جائے گا، یہی بات ہوگی، یہی طریقہ کار ہوگا کہ جو منہ میں آئے گا کیسے چلے جاؤ گے. ارے قرآن معجزہ ہے، جب تک موجود دماغ سے نہ سمجھے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے. ان آتینا کل کوثر، تو یہاں سے یہاں مراد حوض کوثر نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے کثرت، اور کثرت بھی اولاد کی کثرت. حضرت صاحب کوئی اللہ فرماتا میرے حبیب میں نے تمہیں کثیر اولاد بنایا، بہت سی اولاد دی ہے، اور اس کی دلیل آگے والی آیت ہے. میرا حبیب فصل رب کا وطن، میرا حبیب اس عطیہ خدا بندی کی وجہ سے تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. بدر صاحب گھبرا تو نہیں گیا، قربانی بھی دے، نماز بھی پڑھ. اس کے بعد آپ پڑھنے کے بعد تشریف فرمائیں کہ رسول پہلے نماز بھی پڑھتے تھے. نماز تو بولو یہ عام نماز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نماز ہے جو کسی نعمت کے ملنے پہ شکریہ کے طور پہ پڑھی جائے. اور اسی لیے جب امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ محمد اس دنیا میں آئے ہوں گے تو کیا رسول جیسے شکر گزار نے نماز شکرانہ نہ پڑھی ہوگی؟ ارے بابا اتنی بڑی وہی اللہ نے شہر کیا تھا کہ یہ جو جتنی نمازیں موجود ہے نا ہمارے پاس یہ سب بہت رکھت تھی. جب اللہ نے رسول کو حسنین جیسی نعمت عطا کی تو رسول نے 7 رکعت نماز کا اضافہ کر دیا. یہ سب 10 رکعت نماز کی ضرورت بنتی تو یہ اب مسلمان 17 رکعت پڑھتے. جیسے اللہ نے حسنین جیسی نعمت عطا کی تو رسول نے 7 رکعت کا اضافہ فرما دیا. تو یہ اس نعمت کا شکریہ ہے جو رسول خود بھی ادا کر رہا ہے، اور جس تک نعمت پہنچے گی اس کا شکریہ واجب ہوتا چلا جائے گا. تو صاحب اب قیامت تک کے لیے ہر مسلمان چاہے وہ آل محمد کو رہبر مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے وہ دشمن آل محمد ہے یا نہیں ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو 17 رکعت پڑھے گا. تو یہ وہی شکریہ چلا رہا ہے، حسنین کے دنیا میں آنے کا شکریہ ہے. تو اتنی لمبی نماز 17 رکعت نماز تو بھی پسند ہے رب کا وناز. میرا بھی تو شکرانے کے طور پہ نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی ادا کر. اور جب جناب حضرت مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول نے نماز شکرانہ بھی ادا کی اور قربانی بھی دی. تو صاحب یہ اس لیے تو رسول فرمایا دیکھو تمام انبیاء کی اولاد ان کی سلب سے چلی اور میری اولاد سلب علم سے چلی. میری اولاد سلب علم سے. اب جو علی کی اولاد ہے وہ رسول کی اولاد ہے. اور چونکہ آج امام حسن مصطفیٰ کا دن منا رہے ہیں کسی اور سے 2 باتیں کر کے آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. بات یہ ہے کہ آقا حسن مصطفیٰ وہ شخصیت ہے کہ جن کی پیدائش سے، جن کی ولادت سے، جن کی آمد سے رسول کو افضل کہنے والوں نے منہ کی کھائی. رسول کو افضل کہنے والے خود بے نامہ نشان ہو گئے. دیکھیں آج رسول کی اولاد سے عالم جھلک رہا ہے اور رسول کو بے اولاد کہنے والوں کا نام و نشان نہیں ملتا. ایک سوال پڑھیے گا بھائی.
حسن گھبرا تو نہیں گیا. جب رسول فرماتے ہیں الحسن نصف شبیہت, حسن میری آدھی شبیہ ہے. حسن امام حسن علیہ السلام شبیہ رسول ہے. اور زبان محترم یہ سلسلہ امامت یا سلسلہ سادات کی, سلسلہ عصمت کی وہ پہلی شخصیت ہے جو دونوں طرف سے مفہوم والدین کی ہو رہا. جناب امام حسن علیہ السلام اور زبان محترم اتنی عظیم شخصیت سرکار حسن مصطفیٰ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ بچپن کے زمانہ میں وحی الہی کے ترجمان ہیں. ایک دو باتیں کوئی طور پہ چاہتا ہوں. حسن مصطفیٰ لیکن بڑا مشہور سا واقعہ کہ مسجد نبوی میں رسول تشریف فرمائے اور یہاں پہ حسن مصطفیٰ میں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو اب جو وحی الہی نازل ہوتی ہے تو آقا حسن اپنے نانا کی زبان سے پوری وحی کو سنتے اور گھر میں آ کے پوری کی پوری وحی, پورے کے پورے اترنے والا قرآن, تمام کی تمام آیات اپنی والدہ کو سناتے. اور جب رسول گھر میں آتے تو جناب سیدہ آپ کو وہ آیات سناتی جو کچھ دیر پہلے رسول مسجد میں اصحاب کو سنا چکے ہوتے. تو رسول پوچھتے کہ زہرا کہ تمہیں آیات کس نے بتائی؟ اس وقت سیدہ فرماتی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ آپ کی پوری وحی آ کے مجھے سناتا ہے. اور علم حسن کی ایک جملہ کہتا کہ جب علی بن ابی طالب کو بڑا شوق ہوا کہ کسی دن میں حسن کے منہ سے قرآن کی آیات سنوں. ایک دن حسن سے پہلے آ کے علی گھر میں چھپ گئے. اب تو وہی اسی انداز میں آقا حسن تشریف فرمائے, آگے ماں کے دامن کو تشریف فرمائے ہوئے اور وہی الہی کی ترجمانی کرنے لگے کہ زبان میں لکھنت آنے لگی. تو جناب سیدہ پوچھتی ہے کہ اے حسن بیٹا تم جب پہلے آتے تھے تو بڑی روانی کے ساتھ تم بڑی الہی مجھے سناتے تھے, آج کیا بات ہے تمہاری زبان میں لکھنت کیوں آ گئی؟ تو سیدہ حسن فرماتے ہیں یا اماں لقد تلذذ لسانی وقل بیانی لعل سید جانی, کہ اماں آج میری زبان میں جو لکھنت آ رہی ہے اور میری جو زبانی میں ترجمان الہی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم مجھے دیکھ رہا ہے. بڑا عالم مجھ سے دیکھ رہا ہے. اور جب علی بن مرتضیٰ سامنے آئے اور حسن کا ماتھا چوما تو صاحب یہ ہے حسن مصطفیٰ جو بچپن میں ہی وحی الہی کا ترجمان. اچھا صاحب دیکھیں ایک بات کہتا چلا جاؤں, جناب موسیٰ اپنے زمانے کے بڑے جلیل القدر نبی, صاحب شریعت, صاحب کتاب, صاحب علم نبی ہے, اولی العزم نبیوں انبیاء میں کا شمار ہوتا ہے. ایک دن ذہن میں آ گیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. گھبراہٹ نہیں کرتا ہے, مجھے اصل ایک پریشانی تھی کہ مومن نہ گھبرا جائے کہ موسیٰ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم اس دنیا میں نہیں. تو اللہ کی وحی ہوئی کہ اے موسیٰ اس راستے پہ جا اور جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ میرا ایک ولی ہے, اس سے جا کے علم سیکھ, اس سے جا کے علم حاصل کر. اور صاحب کتاب نبی, اللہ نے کہا کہ بڑا نبی جا میرے ولی سے علم حاصل کر. موسیٰ جب لیکن اگر ہم ویسا ہوتا تو کبھی نہ جاتا, فوراً کہہ دیتا کہ یا اللہ میں تو صاحب کتاب ہوں, میرے لیے تو کتاب ہی کافی ہے. کبھی نہ جاتا, لیکن چلا موسیٰ چلا. کہاں آیا؟ جہاں جناب خضر تشریف فرمائے.
جناب خضر تشریف فرمائے اور کالا لہو موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے ولی اللہ جناب خضر مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو ولیت کیا ہے. تو سب جناب خضر فرماتے ہیں کہ دیکھو اے بھائی اے موسیٰ انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ اے بھائی تو مجھ سے نہیں سیکھ سکتا، تو میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتا، مجھ سے علم کیا سیکھے گا. اب موسیٰ تو میرے ساتھ دیکھیں موسیٰ شاگردی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں جناب خضر سے، اور جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اے بھائی تو میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتا، تو میرا شاگرد نہیں کر سکتا. نہیں میں صبر کروں گا، میرے ساتھ چھوڑ چلو. فن طلقہ قرآن بولا فن طلقہ دونوں چلے حتیٰ اذا راکبا فی السفینہ سے وقال کہا کہ جب جناب موسیٰ جناب خضر ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور جناب خضر نے اس کشتی کو داغدار کر دیا، اس کشتی کو توڑ دیا، اس کشتی میں سوراخ کر دیا. تو جب جناب موسیٰ بڑھ پڑے کہا اخرجتہا لتغرقہا، کہ جناب خضر آپ نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ اس کے سوار ڈوب جائے، اس کے سوار ہلاک ہو جائے. تو جناب خضر فوراً بولے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو. کیا موسیٰ کہتے ہیں جناب اس طرح آپ میری بات کو ذہن میں لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں بھول گیا. ہم قرآن بولا پھر چلے اور جلدی سے بولا قرآن کے پھر چلے حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچہ سامنے آیا جناب خضر نے اسے قتل کر دیا. تو موسیٰ فوراً بول رہا اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ اے جناب خضر آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا، یہ آپ نے بڑی عجیب بات کی. تو جناب خضر فرض بولے کالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم پھر بھول پڑے. تو جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اب کی دفعہ مجھے معاف کر دیجیے، اب نہیں بولوں گا. ان سالتوں کا بعد ذلک، اس کے بعد سمجھے اگر میں نے اب کی بات میں نے کوئی سوال کیا تو آپ اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی، آپ مجھے ساتھ نہ لے کے جانا. پھر چلے دیکھیں کسی نتیجے تک آپ کو لے کے جانا پوری طور سے چاہتا ہوں. پھر چلے کہ ایک اب بھوک لگی ایک گاؤں میں آئے تو اللہ کے نبی اور ولی نے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا. دیکھیں جس وادی میں گئے بستی میں اس کا نام تاریخ میں ناصرہ لکھا، ناصرہ اس بستی کا نام. لیکن نام ناصرہ لیکن نبی اور ولی دونوں کو کھانا نہیں مل رہا. ناصرہ کا میرا مددگار مدد کرنے والا، لیکن نبی اور ولی دونوں بھوکے جائے. تو جب نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام دیکھنا پڑے گا. نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام دیکھنا پڑے گا. تو جب جیسے ہی نکلے بستی سے نکلے تھے دیکھا تو بولا کہ ابھی دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے. تو جناب خضر نے موسیٰ سے کہا دیکھو موسیٰ اب تم گارا بناؤ اور میں اس دیوار کو کھڑی کرتا ہوں. اب موسیٰ نے مزدوری کی اور خضر نے اس دیوار کو درست کیا. اب مزدوری کرتے کرتے موسیٰ بول پڑے کہ جناب ہو سکے لگتا ہنستا منہم اجرا، اگر ہو سکے تو ان سے کچھ مزدوری دے دیجیے تاکہ کھانے کی کوئی سبیل بن جائے، ہم روٹی کھا لیں، ہم کھانا کھا لیں. تو یہ کہنا تھا. تو جناب خضر پھر بولے ہاذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آیا. تم نے کہا تھا کہ میں اب کی بار نہیں بولوں گا، تم پھر بول پڑے. تو اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آیا. تو صاحب آپ جناب خضر اور موسیٰ واپس چل پڑے. تو جناب خضر سے جناب موسیٰ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ تو بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یہ 3 کام کیے ہیں کم از کم یہ تو بتا دیجیے کہ اس میں مصلحت کیا ہے. کم از کم مجھے اطمینان تو رہے کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ غلط بات نہیں کی.
فرماتے دیکھو یہ کشتی میں میں نے سنا کری بہت جلدی آپ کو خود بولنا چاہتا ہوں کہ جناب دیکھو کشتی میں نے اس لیے سنا کر دیا کہ ایک ظالم بادشاہ پیچھے سے آ رہا تھا جو تمام کشتیاں پکڑ کے ضبط کروائے، اور میں نے کشتی پہ اس لیے سنا کر دیا کہ یہ غریب لوگ ہیں کہ جب وہ بادشاہ اس کشتی کو داردار دیکھنا چھوڑ جائے گا اور بعد میں یہ درست کروا کے اپنی روزی کماتے رہے۔ اچھا تو آپ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ کیا اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں اور یہ کافر ہے، ماں باپ کو کفر کی تبلیغ کروائے اور ڈر ہے کہ کہیں ماں باپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور جناب موسیٰ اللہ ان کو اس کے والدین کو اس بچے کے بدلہ میں ایک بیٹی عطا کرے گا جس سے 70 انبیاء پیدا ہو۔ اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اس بچے کے بدلہ میں اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ اور ہماری دوسری بات تو دیوار پہ میں نے جتنی دیوار کو بنا کیا اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا، وہ ابھی بچے ہیں اور ڈر تھا کہ کہیں ان کا مال طرف نہ ہو جائے، اور میں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ جب وہ بچے جوان ہوں گے تو ان کو ان کا مال مل جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اسی وجہ سے میں نے یہ کام کیے اور یہ فراق ہو گیا۔ اگر بات یہ ہے جس بات کے لیے میں بات کر رہا تھا، یہ خضر کی شاگردی کرنا چاہتے ہیں جناب موسیٰ، لیکن خضر جناب موسیٰ جیسے صاحب کتاب نبی کو شاگرد بنا کے خوش نہیں۔ اس بات کو دیکھ رکھیے گا اور ایک جملہ سنیے۔ رسول اپنی مسجد میں تشریف فرمائے، ایک زانو پہ امام حسن تشریف فرمائے، اتنے میں ایک بزرگ بھائی پہ تشریف لائے، آ کے رسول کو سلام کیا۔ رسول نے بڑے اخلاق کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ رسول کی محفل کو ضرور جان ہوتا رسول کی محفل میں بیٹھے، آپ نے سنا بھائی کس طرح آئے؟ کہا حضور اس لیے آیا کہ آپ سے کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب رسول نے کیا کیا؟ گود میں بیٹھے ہوئے حسن کو اٹھایا اور سامنے بٹھا دیا، کیا اس بچے سے پوچھ لو۔ تھوڑا سا بتا رہے ہیں بہت زیادہ میں نے آپ کو وقت دیا، آپ کو بہت بڑی جگہ دی، اور اسی جملے کے لیے کہ حسن سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اور وہ صاحب بڑے اطمینان سے آ کر حسن سے مسئلے پوچھنے لگے۔ دیکھیں کسی عالم دین سے اگر کوئی سوال کرے، آپ بنا رکھو سنے گا، کوئی سوال کرے ان کی گود میں ان کا پوتا یا نواسا بیٹھا ہو، کسی عالم دین سے آپ سوال کر لیں تو وہ آپ کو کہا کہ بھائی اس بچے سے پوچھ لیجیے، تو آپ کی ذہن میں کیا گزرے گی کہ دیکھیں میں تو خود اس عالم دین سے پوچھنے آیا اور یہ اس بچے کو سامنے کر رہا ہے، تو ظاہر مطلب اس بزرگ کا رسول سے کچھ نہ کہنا اور حسن مصطفیٰ سے سوال پوچھتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب جانتے ہیں یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ ہے اسی فضیلت کا یہ بچہ مالک ہے۔ میرا رسول سے پوچھ لو یا حسن سے پوچھ لو برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تلوار۔ اب وہ صاحب امام حسن مصطفیٰ سے مسائل پوچھنے لگے اور امام حسن مصطفیٰ بغیر کسی نکت کے بغیر جھجکے ہوئے مسائل بتا رہے ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں تو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج حسن نہیں بلکہ رسول بول رہا ہے، بلکہ رسول بول رہا ہے، رسول بول رہا ہے۔ اور وہ مسائل بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، امام حسن مصطفیٰ مسائل بتاتے رہے، اور جب وہ پوچھ رہے تو جناب رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کو اطمینان ہو گیا؟ تو بھائی ہاں بالکل اطمینان ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، بالکل اطمینان ہے اللہ۔ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ صاحب رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر حسن کہیں غلطی کرتے، کہیں غیر اطمینان بخش جواب دیتے تو آپ فوراً بتا سکتے تھے۔ تو میں دیکھو میں بھی جانتا ہوں کہ حسن نے صحیح جواب دیے، وہ جس کو بتا رہے ہیں اس کو بھی اطمینان ہے، لیکن یہ جو صحابی بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے میں نے سوال کر دیا کہ تم